السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید ففروا الی اللہ۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جہاد کے سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ دشمن کے گرفتار ہونے والے حضرات و خواتین بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا گیا، رش چونکہ بہت زیادہ تھا، اس رش میں ایک خاتون کا چھوٹا بیٹا گم ہو گیا۔ اس عورت نے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس کے وجود پر بے قراری، اس کے چہرے پر پریشانی۔ وہ کبھی دائیں جاتی ہے اور کبھی بائیں، کبھی کسی سے پوچھتی ہے اور کبھی کسی سے۔ اس کی اس کیفیت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نوٹ فرمایا۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے، کہیں کوئی اس کے بیٹے کا ہم عمر اسے نظر آتا تو بھاگ کر اس کے پاس جاتی، لیکن جب اس کا چہرہ دیکھتی تو اس کا بیٹا نہ ہوتا، مزید پریشان ہو جاتی۔ کچھ لمحات کے بعد، کچھ دیر کے بعد اس کا بیٹا مل گیا۔ جب اس کا بیٹا ملا تو وہ عورت بے قرار ہو کر اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے، اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے اور والہانہ پیار کرتی ہے۔ ماں اپنے بیٹے سے اس کیفیت میں کتنا پیار کرتی ہوگی، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ہر صاحب اولاد جانتا ہے کہ بیٹا اگر گم ہو جائے تو ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور بیٹا اگر مل جائے تو پھر ماں کی کیا حالت ہوتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حکیم الامت ہیں۔ انہوں نے صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، یہ جو عورت کا بیٹا گم ہوا تھا اور ابھی آپ نے دیکھا کہ اسے اس کا بیٹا ملا ہے اور اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ والہانہ محبت کی ہے، اس سے پیار کر رہی ہے، سینے سے چمٹا رہی ہے، کیا یہ عورت اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر ڈال سکتی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر، جہاں تک اس کا بس چلے گا یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو کم از کم آگ میں نہیں ڈالے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ عورت اپنی اولاد سے اتنا پیار کرتی ہے، اتنی محبت کرتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر نہیں ڈالے گی۔ میرا رب اس عورت سے کہیں زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔
اب وہ رب اپنے بندوں کو کیسے جہنم کے اندر ڈالے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کہ قرآن مجید کے پہلے صفحے پر اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا اور بندوں کو حوصلہ دیا کہ میں کون ہوں، الحمدللہ رب العالمین، اور ساتھ فرمایا الرحمن الرحیم، میں پروردگار ہوں جہانوں کا، کائنات کو بنانے والا، کائنات کو پالنے والا، نظام کائنات چلانے والا میں اکیلا ہوں، تعریف کے لائق بھی میں ہوں، اور اپنا تعارف یہ کروایا الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں بہت زیادہ مہربانی کرتا ہوں، رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ، میں دنیا میں بھی مہربان ہوں اور میں آخرت میں بھی مہربانی کروں گا، میں دنیا میں بھی شفقت کرتا ہوں، میں آخرت میں بھی پیار کروں گا، میں دنیا کے اندر بھی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، میں آخرت کے اندر بھی اپنے بندوں سے پیار کروں گا۔ اتنا زیادہ پیار اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا محبوب علیہ السلام سے، میرے پیارے نبّ عبادی، میرے بندوں کو بتا دیجئے، انہیں خبردار کیجئے، اطلاع دیجئے، آگہی دیجئے، انہیں ذرا بتائیے، میرے تعارف کے طور پر میرا تعارف انہیں بتائیں، الہی کون سی چیز، کون سی صفت اس تعارف کے لیے میں ان لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتائیں میں بڑا ہی معاف کرنے والا اور نہایت ہی مہربانی کرنے والا ہوں۔ اپنے رب کے ساتھ ایسا تعلق جوڑیں جس طرح ایک محبت کرنے والے کے ساتھ تعلق جوڑا جاتا ہے، اپنے رب کے ساتھ اس طرح والہانہ عقیدت رکھیں جس طرح کہ محبت کرنے والے کے ساتھ عقیدت رکھی جاتی ہے۔ گناہوں کو معاف کرنے والا اور مہربانی اور شفقت کرنے والا مالک ہمارا، کتنا مہربان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول پاک علیہ السلام سے ارشاد فرمایا میرے محبوب میرے بندوں سے فرما دیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جو گناہوں کی دلدل کے اندر پھنس چکے، جو گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے اور ان کے کندھے دبے جاتے ہیں، جو اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے گناہوں کی تعداد کی وجہ سے پشیمان بھی ہوتے ہیں، ان کے سر ندامت سے جھک بھی جاتے ہیں، ان کی راتوں کی نیند خراب بھی ہو جاتی ہے کہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہو گئے، گناہوں کی زندگی سے محبت ہو گئی، زندگی گناہوں سے بھرپور اور معمور ہو گئی۔ فرمایا میرے بندوں کو بتائیے الہی کون سا پیغام دوں؟ عرش والا رحمان کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے گناہ بہت زیادہ ہیں تو کیا ہوا، تمہارے گناہوں کی مقدار اگر بہت زیادہ ہے تو پھر کیا ہوا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ مایوس کیوں نہیں ہونا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ بندے ہیں جو بندوں کی غلطیوں کو معاف نہیں کرتے، یہ بندے ہیں جو بندوں کی خطاؤں سے درگزر نہیں کرتے، یہ بندے ہی ہیں جو بندے ہونے کے باوجود خدائی دعویٰ کر بیٹھتے ہیں، لیکن جو حقیقی مالک کائنات اس کائنات کا جو رب العالمین ہے وہ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں اتنا پیار کرتا ہوں تو میرے پاس پلٹ صحیح، پھر دیکھ میں تیرے گناہوں کو کیسے مٹاتا ہوں۔ اور نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ اللہ کے پاس آئے اپنے گناہوں کو لے کر، اور گناہ اتنے وسیع ہوں،
اتنی زیادہ تعداد انسان کے گناہوں کی سرکار فرماتے ہیں زمین کے دونوں کناروں کو اپنے گناہوں سے بھر دے. آج تک زمین کی کوئی پیمائش نہیں کر سکا. زمین کے دو کناروں کی آج تک کسی کو سمجھ نہیں آ سکی زمین کا پہلا کنارہ کون سا اور آخری کنارہ کون سا. فرمایا اگر کہیں یہ محدود ہو جائے چیز تو ان دونوں کناروں کو بھر دے انسان اپنے گناہوں سے, اور ڈھیر اتنے کہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کا ڈھیر لگا ہوا. فرمایا تم نے اتنے گناہ کر لیے, میرا پیار دیکھ, میری محبت دیکھ, میری مودت دیکھ تیرے ساتھ, تو میرے پاس آ, بس صرف میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوا, میرے ساتھ تمہارے اس نامہ اعمال میں شرک جیسا گناہ نہ ہوا. فرمایا غفرت لک ولا ابالی, زمین کے کناروں پہ پھیلے ہوئے آسمان تک لگتے ہوئے گناہوں کو میں یک لخت معاف کر دوں گا اور مجھے کسی کی پرواہ بھی نہیں ہوگی. اتنا پیار کرتا ہے رب اپنے بندے کے ساتھ, اتنی محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ. ان رحمتی وسعت کل شیء, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کی پیمائش ہو سکتی ہے, ہر چیز کی مقدار ماپی جا سکتی ہے, تولی جا سکتی ہے, گنی جا سکتی ہے, لیکن فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء, کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اگر کسی چیز کی مقدار ہے تو میری رحمت. دنیا میں کوئی چیز اتنی وسیع نہیں, دنیا میں مقدار کے اعتبار سے کوئی چیز اتنی زیادہ نہیں جتنی زیادہ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت ہے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب کتابا, اللہ نے ایک پیغام لکھا, ایک جملہ لکھا, ایک تحریر لکھی, اور وہ تحریر اس وقت بھی اللہ کے پاس, اللہ کے عرش کے پاس موجود ہے. وہ تحریر کیا ہے؟ ان رحمتی غلبت علی غضبی. تحریر اللہ نے یہ لکھ رکھی کہ مجھے انسان اپنے اعمال کی وجہ سے غضبناک بھی کرے گا, میں اپنے بندوں پر ناراض بھی ہو جاؤں گا, اپنے بندوں سے غصے بھی ہو جاؤں گا, لیکن اینڈ یہ ہوگا ان رحمتی غلبت علی غضبی, کہ میری رحمت میرے غضب پر ہمیشہ غالب رہے گی. ایسا نہیں ہو سکتا اللہ ہمیشہ ناراض ہو جائے کسی سے, ہاں بندہ پلٹنے والا بنے. ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف پلٹو. جب اتنا مہربان مالک, اتنی مہربانی کرنے والا, اتنی شفقت اور عنایت کرنے والا, رحمتوں کے دریا بہانے والا, اور پھر یہ مہینہ جس مہینے کی آخری راتیں ہم بسر کر رہے ہیں, اللہ فرماتے ہیں, اللہ تعالی نبی اکرم علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں, رحمت کے دریا بہنا شروع ہو جاتے ہیں, جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے, جنت کے لیے جو رستے ہیں وہ آسان کر دیے جاتے ہیں, جہنم کی طرف جو رستے جاتے ہیں بند کر دیے جاتے ہیں. اتنی رحمت اللہ کی ان دنوں میں اور ان راتوں میں. اس رحمت سے فائدہ اٹھائیے, اس رحمت سے لطف لیجئے, اپنے خالی دامن اس اللہ کی رحمت سے بھرپور کیجئے, اور اس کے لیے طریقہ یہی ہے ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف پلٹیں, ایک سجدہ کر کے پلٹ آئیں, ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی طرف پلٹ آئیں, اپنی آنکھوں کو جھکا کر اللہ کی طرف پلٹ آئیں, اپنے ہاتھوں پہ کپ کبھی تاری کر کے اس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں, پلٹ آئیں اللہ کی طرف, اپنے چہرے پر ندامت کے اثار لا کر پلٹ آئیں اللہ کی طرف, اور کبھی کوئی چیز صدقہ کر کے پلٹ آئیں اللہ کی طرف, کسی مخلوق کی خدمت کر کے پلٹ آئیں اللہ کی طرف. کوئی ایسا طریقہ, کوئی ایسا راستہ اختیار کر لیں کہ جس سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہوں. اللہ فرماتے ہیں بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی. تو پلٹ میری طرف, ففروا الی اللہ, آجا میری طرف, میں تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھوں گا. تو جب میری طرف پلٹے گا تو ہاتھ اٹھائے گا. اللہ فرماتے ہیں تو ہاتھ اٹھا. لوگوں سے کبھی کبھی مانگتا ہے, اور کبھی نہ دینا ہو تو انسان کا باپ بھی انسان کی خواہش پوری نہیں کرتا. انکار کرنا ہو تو پیار کرنے والی ماں بھی انکار کر دیتی ہے. وہ مالک کائنات فرماتے ہیں میرے بندے تو ہاتھ اٹھا. کونین کے رب کی قسم اس جملے کے اندر اتنی زندگی ہے, لطف ہے اس جملے کے اندر. اللہ فرماتے ہیں تیرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی موڑتے ہوئے مجھے اللہ کو شرم محسوس ہوتی ہے. تو پلٹ تو صحیح میری طرف, ففروا الی اللہ, آؤ اللہ کی طرف. یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں پلٹنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب اللہ کے سامنے جھکتا ہے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے, اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کر کے اس کی رحمت سے فیض لینا چاہتا ہے, اس کی رحمت سے اپنے دامن کو بھرنا چاہتا ہے, تو پھر وہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. فرمایا تو آنسو بہا,
لوگ تیرے رونے کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ تیرے آنسوں کی بے قدری کرتے ہیں، اور تو ان کے سامنے آنسو بہاتا ہے جن کے سامنے رونے سے ہمیشہ انسان کی عزت کم ہوتی ہے۔ فرمایا تو میرے سامنے رویا کر کہ تیرے آنسوؤں سے میرے ہاں تیری عزت میں اضافہ ہوگا۔ تو رو میرے سامنے، آنسو بہا میرے سامنے، پلٹنے کا اظہار کر، اور اتنے آنسو نہ بہا کہ تمہارا دامن تر ہو جائے، اتنے آنسو بھی نہ ہو کہ تمہاری داڑھی تر ہو جائے، پھر تمہاری آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکلے، ایک قطرہ، اور وہ تمہاری آنکھ سے نکلا، تمہارے رخسار پہ خشک ہو گیا، اس دنیا کے اندر اس قطرے کا کوئی گواہ نہیں ہے۔ مالک فرماتا ہے میں اتنی محبت کرتا ہوں تیرے ساتھ کہ تو وہ قطرہ بہا، تیرے رخسار پہ خشک ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت کی قسم اس ایک قطرے کی وجہ سے میں تجھ پر جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دوں گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پلٹو اللہ کی طرف، تیرے ایک آنسو کی قدر کرے گا اللہ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے گا۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ ذوالجلال اسے کبھی مایوس نہیں فرماتے۔ اور بندہ کبھی اللہ کے سامنے آنے کی جسارت تو کر لے، کبھی اللہ کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر اپنی بپتا اللہ کے سامنے رکھے تو صحیح، کبھی اپنے گناہوں کے دفتر کھول کے اپنے اللہ سے معافی مانگے تو صحیح، کبھی انسان پلٹے اللہ کی طرف۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ اس پہ غور کریں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کبھی کبھی تنہائی میں جو بھی حدیث نبی پاک علیہ السلام کی سنیں نا، کبھی تنہائی میں دہرایا کریں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ بالنہار، صبح کا ٹائم ہے، اللہ ذوالجلال نے اپنی شان کے مطابق اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیا، ایسے جیسے اپنے بازوؤں کو بندہ واہ کرتا ہے، کسی کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے، کسی کو اپنے دامن میں چھپانے کے لیے۔ وہ مالک کائنات، وہ کونین کا مالک، وہ رب العالمین اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہیں۔ الہی اپنے ہاتھوں کو آپ نے کس لیے پھیلایا؟ آپ کس کا انتظار کرتے ہیں؟ کون خوش قسمت ہے کہ جس کے انتظار میں کائنات کا رب اس کا منتظر ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں کو اس لیے پھیلایا لیتوبا مسیء اللیل، رات کو ہاتھوں، دن کے وقت ہاتھوں کو اس لیے اللہ نے پھیلایا، اللہ انتظار کرتے ہیں کہ میرا وہ بندہ میرے پاس آئے جس نے رات کی تنہائیوں میں گناہ کیے، کاش کہ وہ دن کے روشنی میں پلٹ آئے، میں اس کی زندگی کے راتوں کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور جب شام ہوتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو واہ فرماتے ہیں اور اس بندے کا انتظار کرتے ہیں جس نے دن کی روشنی میں گناہوں کا ارتکاب کیا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اتنا مہربان اللہ ہے، اتنی محبت کرنے والا، اتنی شفقت فرمانے والا، اتنی عزت افضائی کرنے والا، اور اتنے عیب چھپانے والا اللہ۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے تو یہ کہا، اور لوگوں اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت کے کیا کہنے، اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے کے ساتھ، اور جب اللہ کی طرف بندہ پلٹتا ہے اللہ مخلوق کو اس کی خدمت پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ تا کراتے ہیں، آپ کے علم میں ہے جب شب قدر ہوتی ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ان کی تعداد بے شمار اس زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے اللہ کے کچھ بندوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، ان سے سلام لیتے ہیں، فرشتے اس بندے کے پاس آتے ہیں جو بندہ دل سے اللہ کی طرف آیا ہوا ہوتا ہے، جو بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ یہ مجلس جو ہم جمائے بیٹھے ہیں ہم گنتی میں آ سکتے ہیں، ہم گنتی کے چند لوگ ہیں، لیکن کونین کے رب کی قسم میرے ایمان کی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں لیکن ہم سے کہیں زیادہ اس مجلس کو اپنے حصار میں لینے والے آسمان کے نوری فرشتے بھی ہیں، اس لیے کہ جب بندہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے اللہ کی طرف پلٹتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کی عملی تصویر بن جاتا ہے، اللہ فرشتوں کو اس کو نوکری پہ لگا دیتے ہیں، اس بندے کی توقیر کی جاتی ہے۔ اور نبی اکرم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک درویش صحابی، ایک مسافر صحابی جن کا مدینہ کے اندر کوئی اپنا نہیں تھا، جن کا نہ اپنا قبیلہ تھا نہ اپنی قوم تھی،
سب سے کٹ کر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ گئے. ایک سفر ہے اور اس سفر میں صحابی کہتے ہیں کہ میں دور دور تک خیمے لگے ہوئے صحابہ کرام کے, کہتے میں نے دور ایک روشنی دیکھی رات کے پچھلے پہر, میں بے قرار ہو کر اس روشنی کی طرف گیا کہ وہاں دیکھوں کیا ماجرا. کہتے جب میں وہاں پہ پہنچا تو میں نے عجیب منظر دیکھا. ایک قبر کھودی ہوئی ہے اور دو لوگوں نے ایک میت کو اٹھایا ہوا ہے اور ایک شخصیت قبر کے اندر میت کو وصول کرنے کے لیے کھڑی ہے. حضرات آپ جانتے ہیں کہ میت کس کی تھی؟ میت اس بندے کی تھی جس نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف جھکا دیا تھا, جو ففروا الی اللہ کی عملی تصویر بن گیا تھا, دنیا سے کٹ کر اللہ کا بن گیا. ذوالوجہدین کی میت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جنہوں نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے. ان کا والد, ان کا بھائی, ان کا چچا, ان کا تایا کوئی نہیں تھا. دو لوگ جنہوں نے میت کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا, ایک نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق تھے اور ایک نبی اکرم علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دنیا کی عظیم شخصیت اپنے ہاتھوں پہ میت کو اٹھایا ہوا اور قبر کے اندر میت کو وصول کرنے کے لیے جو شخصیت کڑی ہے, اللہ کی قسم اس دھرتی پر اللہ نے ان جیسا پیدا ہی نہیں کیا. کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کھڑے ہیں اور میت پکڑا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آہستہ سے میت پکڑانا. ابوبکر عمر آہستہ سے میت مجھے پکڑانا. اپنے ہاتھوں پہ میت لی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر رکھا. قبر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی, قبلہ کی طرف منہ کر لیا. جب میت کا رخ قبلہ کی طرف کیا, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھایا. حضرات غور کریں, جو بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ اس کو دنیا کے لیے ایک مثال بنا دیتے ہیں. اعزازات کی بارشیں ہو جاتی ہیں اس پر, انعامات کی بارشیں ہو جاتی ہیں. نبی اکرم علیہ السلام نے اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھایا اور سرکار علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا, خدا کی قسم یہ جملے جس بندے کو مل جائیں, یہ جملے جس بندے کے لیے ادا ہوئے ہوں, خدا کی قسم اس سے بڑا خوش قسمت انسان اس دھرتی پر نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یا اللہ تیرے اس بندے ذوالوجہدین سے میں آج شام تک راضی تھا, یا اللہ تو بھی اپنے بندے پر راضی ہو جا. ففروا الی اللہ, پلٹو اللہ کی طرف. جب انسان اللہ کی طرف پلٹے گا اللہ ذوالجلال والاکرام عزتوں کے تاج عطا فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ سربلندیاں عطا فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ عروج عطا فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے انسان کو مثال بنا دیں گے. ففروا الی اللہ, پلٹیں اللہ کی طرف. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے پیارے صحابی, جب فوت ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب سعد فوت ہوئے تو سعد کی وفات پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا تھا. بندہ اللہ کی طرف پلٹے, انسان کی موت سے عرش بھی ہل جایا کرتا ہے. بندہ اللہ کا بن جائے, بندہ پلٹے اللہ کی طرف, کٹ جائے انسان دنیا سے اور لو لگا لے اللہ سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, کائنات میں سب سے زیادہ محبت انسان اللہ سے کرنے والا ہو, اللہ کی طرف پلٹنے والا. سعد بن معاذ کا جنازہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار دو عالم جنازے کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے. صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر گیدرنگ بڑی روٹین کے مطابق ہے, وہی لوگ ہیں جو مدینہ منورہ میں آپ کے سامنے ہوتے ہیں, آپ ایسے جا رہے ہیں جیسے بہت زیادہ رش ہو. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے بندے سعد بن معاذ کا جنازہ ہے اور اللہ نے سعد بن معاذ کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتوں کو نازل فرما دیا ہے. فرشتے نازل ہو کر جنازے پڑھتے ہیں جب انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے. جب انسان اللہ کا بن جاتا ہے تو پھر اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی کسی بھی نیکی کو کبھی ضائع نہیں فرماتے. اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ایک بندہ, گناہ بھی ہیں, خطائیں بھی ہیں, غلطیاں بھی ہیں, جرائم بھی ہیں, جن کی فہرست بہت لمبی. کیس موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آیا, انہوں نے کیس کو سنا, فیصلہ یہ کیا اس بندے کو بستی سے نکال دیا جائے. اس کو بستی سے نکال دیا گیا. یہ بندہ جنگلوں میں مارا مارا پھرتا ہے. اور پھر ایک دن ایسا بھی ہوا اس کو ایک ٹھوکر لگی. اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا اللہ کی طرف پلٹنے کا, کاش کہ وہ ٹھوکر ہمیں بھی لگے کہ اگر ہم اللہ کے رستے سے کہیں دور نکل گئے ہیں واپس اللہ کے رستے پہ آ جائیں. اگر صراط مستقیم سے کہیں دائیں بائیں ہو گئے ہیں دوبارہ اس رستے پہ آ کے کھڑے ہو جائیں. اس نے سوچا یار میری کیا زندگی, اللہ مجھ سے ناراض ہیں,
اللہ کے پیغمبر مجھ سے ناراض ہیں، دنیا والے مجھ سے ناراض ہیں۔ اس نے خیر اپنے آپ کا جائزہ لیا، گناہوں کا اپنا اندازہ کرا، سجدے کے اندر سر رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنا شروع کر دی۔ تنہائی ہو، سجدے میں سر ہو اور بندہ اللہ سے ہم کلام ہو، پھر اس کا لطف اپنا ہی ہوتا ہے۔ انسان پلٹے تو صحیح اللہ کی طرف۔ اس نے جو بات کہی کتاب التوابین میں علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرے بندوں میں سے ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، انی عبید من عبادک کا چھوٹا سا بندہ ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے اور میرے گناہ بہت زیادہ، مجھے اپنے گناہوں کی وسعت کا بھی اندازہ، لیکن میرے مالک میرا ایمان اور یقین یہ ہے کہ میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں۔ اور ساتھ اس نے ایک عجیب بات کر دی، جب بندہ اللہ سے باتیں کر رہا ہو تو کبھی کبھی لاڈ میں انسان ایسی باتیں کر بھی لیتا ہے۔ اس نے کہا یا اللہ اگر مجھے معاف کرنے سے تیری رحمت میں کوئی فرق پڑتا ہو تو میں تجھ سے معافی نہیں مانگتا، لیکن میرا ایمان ہے کہ مجھے معاف کرنے سے تیری رحمت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ الہی اپنے بندے کو معاف کر دے، پلٹا اللہ کی طرف، اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، فرمایا موسیٰ جنگل میں جائیے، میرا بڑا قریبی دوست فوت ہو گیا، کفن دفن کا انتظام کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام احباب کو ساتھ لیا وہاں پہنچے، مرنے والے کا چہرہ دیکھو تو حیران ہو گئے، کہا الہی یہ تو ہماری قوم کا مجرم ہے، ہم نے اس کی خطاؤں کی وجہ سے اس کو بستی سے نکالا تھا، آپ کہہ رہے ہیں میرا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے موسیٰ بات آپ کی بھی ٹھیک ہے، اس کے جرائم واقعی بہت زیادہ تھے، اس کی خطائیں واقعی بہت زیادہ تھی، یہ بلا شبہ بہت زیادہ گناہگار تھا، لیکن رات یہ میری طرف پلٹ آیا تھا، رات ہی اس نے میری طرف رجوع کیا تھا، ففروا الی اللہ کی تصویر بنا رات کے پچھلے پہر۔ اور اللہ تعالیٰ علیہ کرام نے فرمایا موسیٰ اس نے جن الفاظ کے ساتھ مجھے منایا، جو الفاظ ادا کر کے میری طرف آیا ہے، موسیٰ مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اپنے بلند مقام کی قسم، اس نے تو معافی صرف اپنے لیے مانگی، اگر اس حالت میں یہ اپنی قوم کے لیے معافی مانگتا میں ساری قوم کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ انسان پلٹے صحیح اللہ کی طرف، انسان آئے صحیح اللہ کی طرف، اور یہ دن راتیں بڑی قیمتی راتیں ہیں، یہ دن بڑے قیمتی، یہ لمحات بڑے قیمتی، تو پلٹیے اللہ کی طرف، آئیے اللہ کی طرف، اللہ کے ساتھ صلح کر لیں، اللہ کے ساتھ آپ اللہ کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اپنے دامنوں کو پھیلائیں اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے، اور جہاں جہاں خطا موجود ہے، جہاں جہاں خامی موجود ہے، جہاں جہاں خلا موجود ہے، اس کو پر کرنے کی کوشش کریں، توبہ کے ساتھ پر کر لیں، ذکر اذکار کے ساتھ پر کر لیں، اس کے قرآن کی تلاوت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کر لیں، اور کسی نہ کسی کیفیت میں اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کی صلح ہو گئی، اس دنیا کے اندر بھی انسان کی عزت، قبر کے اندر بھی انسان کی عزت، اور میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو نبی اکرم علیہ السلام کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں گے، جو بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔